وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے 70 گنا زیادہ نماز کا ثواب ملتا ہے؟ وہ نماز مسواک والی نماز ہے۔ مسواک تو سب کوئی جانتا ہے کہ کس طرح سے کرنا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے فرما رہے ہیں کرنے کے لیے، اس طرح سے اگر ہم کریں گے تو ہی اس میں 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ وہ طریقہ یہ ہے۔ مسواک کی سنت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا بہت اہتمام فرمایا، یہاں تک کہ موت کے وقت بھی آپ نے مسواک چھوڑا نہیں، اور فرماتے تھے مسواک والی نماز کی فضیلت بلا مسواک والی نماز سے 70 گنا زیادہ افضل ہے۔ نیم یا پیلو کے درخت کی مسواک مرد عورت دونوں کے لیے مسنون ہے۔ مسواک ایک بالش سے بڑی نہ رکھی جائے، کیونکہ شیطان اس سے مذاق کرتا ہے اور کھیل کود کے ذریعے بنا لیتا ہے۔ مسواک اگر شروع میں ایک بالش یعنی ایک بتا تھا، پھر بعد میں ایک بالش سے چھوٹا ہو گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مسواک چھوٹی انگلی کے برابر موٹی ہونی چاہیے۔ مسواک تازہ اور نرم ہونی چاہیے۔ مسواک بہت زور لگا کر نہ کرنی چاہیے، اس سے بینائی یعنی آنکھوں کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ مسواک ادھر ادھر نہ ڈالیں، بلکہ صاف ستھری جگہ پر کھڑی کر کے رکھیں، پھینکیں نہیں۔ پھینکنے سے جنون کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے مسواک کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا مسواک ہے۔ مسواک کرنے کا طریقہ کہ داہنی ہاتھ کی کانی انگلی کو مسواک کے نیچے اور درمیان کی 3 انگلیوں کو مسواک کے اوپر رکھ، انگوٹھے سے مسواک کے سرے کے نیچے سے پکڑ لیں۔ مسواک کی ابتدا دائیں جانب اوپر کے دائیں میں کریں، پھر بائیں جانب اور اوپر کی دانتوں میں، پھر نیچے کی دانتوں میں، دائیں جانب پھر بائیں جانب۔ دانتوں کے ظاہر و باطن اور اطراف کو بھی مسواک سے صاف کیا جائے، یعنی زبان کو بھی۔ مسواک دانتوں کی چوڑائی میں کرے، نہ کہ لمبائی میں، یعنی دانت پر اوپر نیچے نہ چلائے، بلکہ داہنی بائیں طرف چلائے یا بائیں داہنی طرف چلائے۔ اور زبان میں مسواک کرنا زبان کی لمبائی میں نہ کہ چوڑائی۔ مسواک لیٹ کر نہ کرے، اس سے تلی بڑھتی ہے۔ مسواک کو چوسے نہیں، اس سے نابینائی یعنی اندھیرا پن آتا ہے۔ ہم اگر مسواک نہیں ہو تو پہلی مرتبہ مسواک چوسی جا سکتی ہے۔ پہلی مرتبہ نئی مسواک کو چوسنا جذام اور بز کو دفع کرتا ہے۔ موت کے علاوہ تمام بیماریوں شفا ہے۔ اس کے بعد چوسنا یان پیدا کرتا ہے۔ مسواک کرنے سے پہلے دھوئے اور بعد بھی دھو کر رکھے، ورنہ شیطان مسواک کرنے لگتا ہے۔ مسواک کو ہمیشہ اپنے پاس جیب وغیرہ میں رکھنا بہتر ہے، تاکہ جب جہاں نماز وضو کا موقع ہو مسواک کی فضیلت کے ساتھ ہو۔ مسواک کرنے سے مرنے کے وقت زبان سے کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ 3 مرتبہ مسواک کرے، ہر مرتبہ نیا پانی سے دھو کر مسواک کرے، دھو کر مسواک رکھیں۔ اگر انگلی سے مسواک کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ منہ کی دائیں جانب اور نیچے انگوٹھے سے صاف کرے، اور اسی طرح بائیں جانب شہادت انگلی سے صاف کرے۔ بینائی میں درایا سے نقل کیا گیا ہے کہ مسواک کرتے وقت یہ دعا پڑھیں: اللهم طهروا فمي ونوروا قلبي وطهروا بدني وحرموا جسدي على النار وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسواک کرتے وقت یہ نیت کرے کہ خدا کی عبادت، ذکر و تلاوت کے لیے منہ صاف کرنا ہو۔ جس طرح وضو میں مسواک مسنون ہے، اسی طرح غسل میں بھی مسواک مسنون ہے۔ دوسرے مسواک بلا اجازت کے استعمال کرنا مکروہ ہے۔ مسواک اس وقت کریں جب تک کہ منہ
की बदबू जायल ना हो जाए, पीलापन खत्म ना। इमाम नूदी रहमतुल्लाह कहा है कि छोटे बच्चों को भी मिसवाक की तालीम दी जाए ताकि वो भी उस सुन्नत के आदि हो जाए। मिसवाक करना उमूर फितर से और तमाम अंबिया सलाम की सुन्नत। उलमा तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू मुराकी में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अता रज़ियल्लाहु ताला और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में 99 गुना दर्जा से 400 गुना दर्जा तक सवाब का इजाफा लिखा है। मिसवाक करने से रूह निकलने में आसानी होती है। मिसवाक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मरते वक्त कलमा शहादत याद आ जाता है। ऐसी चीज खाने के बाद मिसवाक करना जिससे मुंह में बदबू पैदा होती है, मसलन प्याज, लहसुन, मूली, सिगरेट वगैरह मकरूहात के इस्तेमाल के बाद वुजू में कुल्ली करते वक्त मिसवाक करें। इसी पर अक्सर उलमा का अमल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिसवाक में हर बीमारी में शिफा है सिवाय मौत। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। चैनल दाई की मेहनत को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं इसमें कुछ कमी है। आपका कीमती वक्त हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, इसलिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।